بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ جو ہم بک 2 کے اندر چل رہے تھے اور یہ بک 2 کا جو لیسن نمبر 28 ہے، یہ اس کا جو پیج نمبر ہے 195 ہے، اور جو اس کی تمرین ہے 11 اقرأ ما یلی ریڈ دا فالوئنگ۔ تو ولی صاحب پڑھیں گے اس کو اور ہم سمجھ لیں گے انشاءاللہ، ہے نا؟ انشاءاللہ۔ تو پڑھیے گا اس کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابقی من الطعام شیء جی، لا لم یبق منہ شیء۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ بقیہ یبقا کیا ہے ولی صاحب؟ بقیہ یبقا۔ ہاں، ہمیں جو ہے نا، جب ہم ورب کو دیکھیں گے، اس سے پہلے میں نے یاد دلایا تھا کہ جب ہم ورب کو پڑھیں، جب ہم ورب کی بات کریں تو ہم جو ہے نا ماضی اور مضارع ساتھ میں وہ اپنی زبان سے ادا کرنا چاہیے ہمیں، اور اس کا مصدر بھی استعمال کرنا چاہیے، ہے نا؟ تو ریویژن میں ہم مصدر کے ساتھ چلائیں گے۔ تو ابھی ماضی مضارع یاد کیجیے گا، بقیہ یبقا، بقیہ یبقا، کوئی چیز باقی رہ جانا، ٹو ریمین، بقیہ یبقا ہے نا، ٹو ریمین یا ٹو بی لیفٹ، ٹھیک ہے نا؟ تو ابقیہ من الطعام شیء لا لم یبق منہ شیء، تو مطلب سمجھ میں آ رہا ہے کہ آپ کو؟ سمجھائیے مجھے۔ جی کیا بائی دا وے آپ کو سمجھ میں آنا چاہیے کہ ہم جو ہے نا معطل افعال کے اندر چل رہے ہیں، اور اس کے اندر معطل افعال کے اندر یہ چل رہا ہے کہ معطل افعال کو مجزوم کیسے کرتے ہیں۔ معطل افعال کو مجزوم، جب لم آتا ہے مضارع پہ تو مجزوم ہو جاتا ہے، یہ ہمیں پتہ ہے۔ مضارع پر لم جب داخل ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ مضارع مجزوم ہو جاتا ہے۔ ادروائز جو ہے نا مرفوع ہوگا۔ تو مجزوم ہونے کی علامت کیا ہے؟ مجزوم ہونے کی علامت یہ ہے کہ اگر آخر میں نون ہو تو نون گرا دیا جاتا ہے۔ آخر میں نون اگر ہو تو نون گرا دیا۔ کسی فعل کو مجزوم کیسے کرتے ہیں ہم؟ کسی فعل کو مجزوم کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اگر اخیر میں نون ہو تو نون گرا دیں گے، اور اگر حرف علت ہو تو حرف علت گرا دیتے ہیں، ہے نا؟ تو دیکھیے گا بقیہ یبقا، بقیہ اخیر میں یا ہے حرف علت، ہے نا؟ تو یہ جب لم استعمال ہوگا اس کے مضارع پر تو یا جو ہے نا گرا دی جائے گی، تو جو بچے گا وہ پڑھیں گے ہم، تو لم یبقا پڑے گا۔ یبقا سے لم یبقا، ہے نا؟ یبقا، بقیہ یبقا، تو لم داخل ہو گیا اس پر، یبقا پر، تو لم یبقا، یا گرا دیا تو لم یبقا۔ تو اس کا مطلب سمجھ میں آ رہا ہے کہ آپ کو؟ بتائیے مجھے۔ ابقی من الطعام شیء، کیا کھانے میں سے کچھ باقی ہے؟ کیا کھانے میں سے کچھ باقی ہے؟ ابقی من الطعام شیء، کیا کھانے میں سے کچھ باقی رہ گیا ہے؟ کچھ چیز جو ہے نا رہ گئی ہے، کچھ کھانا رہ گیا ہے، کچھ کھانا وانا ہمارے لیے باقی ہے کہ آپ دونوں نے ہضم کر لیا ہے، یہ مطلب۔ تو کیا کہا انہوں نے؟ لا لم یبق منہ شیء، جی، تو کہا کہ لم یبق منہ شیء، کھانے میں سے کچھ بھی نہیں رہا، مطلب سارا کچھ ختم ہو چکا ہے نا؟ نمبر 2 کا پڑھیے گا۔ میں پڑھوں؟ جی جی۔ ذهبت امی الى مکہ ہے نا؟ الا کے بعد جو حرف آتا ہے، الا کے بعد جو اسم آتا ہے وہ مجرور ہو جاتا ہے، یہ تو پتہ ہے ہمیں، لیکن کچھ ایکسیپشن ایسے ہیں کہ جہاں پر جو ہے نا جر نہیں لگتا، زیر نہیں آتا ہے، وہ ممنوع من الصرف۔ ممنوع من الصرف کا رول ہم نے بتایا تھا کہ نو تنوین نو کسرہ، ہے نا؟ تو یہ مکہ جو ہے نا، عام طور پر جو شہروں کے نام میں ممنوع من الصرف ہوتے ہیں، بالکل عام طور پر شہروں کے نام کیا ہوتے ہیں؟ ممنوع من الصرف ہوتے ہیں۔ اسی طرح عورتوں، لیڈیز کے نام، عورتوں کے نام ممنوع من الصرف ہوتے ہیں، آمنۃ، فاطمۃ، اس پر کسرہ نہیں آتا ہے، اور غیر عرب نام بھی جو ہے نا ممنوع من الصرف ہوتے ہیں۔ اسی طرح مردوں کے وہ نام جن کے آخر میں فاطمہ اور عائشہ کی طرح تا آتا ہے، جیسے اسامہ ہے، حذیفہ ہے نا؟ تو اسامہ اور حذیفہ مردوں کا نام ہے لیکن آخر میں تا ہے، تو وہ الفاظ جن کے آخر میں تا مربوط آتا ہے وہ بھی ممنوع من الصرف یعنی غیر منصرف ہو جاتے ہیں۔ اس کا مطلب کسرہ نہیں، تو الا مکتن نہیں کہہ سکتے ہم، الا مکہ تھا، ہے نا؟ تنوین اور کسرہ نہیں پڑھیں گے ہم، تو کسرہ کی جگہ پہ فتح پڑھیں گے، تو ہم کہیں گے الا مکہ تھا، الی مکہ تھا۔ تو جی پڑھیے گا۔ ذهبت امی الی مکہ وبقیت هناک شہرین۔ جی، کہا کہ مطلب سمجھ میں آ رہا ہے کہ؟ بتائیے مجھے آپ۔ بالکل، میری امی مکہ گئی ہیں جی، اور وہ وہاں 2 مہینے کے لیے رہیں گی۔ 2 مہینہ رہی، بقیہ ماضی، بقیہ کیا ہے؟ یہ ماضی یعنی رہی ہیں وہ وہاں پر، بقیت یعنی وہ رہی ہیں، وہ رہی وہاں، شی اسٹیڈ، ہے نا؟ تو ذہبت امی الی مکہ تھا، میری امی مکہ گئی تھی۔ جی، کیا ترجمہ کریں گے اس کا جناب؟ میری امی مکہ گئی تھی، جی، وہ بقیت ہناک شہرین، اور وہاں مکہ میں 2 مہینے قیام رہا ان کا، جی، وہاں 2 مہینے رکی، قیام رہا، وہاں پر 2 مہینے رکی، وہاں پر رہی، وہاں پر she stayed there for 2 months، 2 months۔ تو یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے ہمیں؟ جی بالکل۔ تو چلیے ہم
اچھا نیکسٹ پڑھیے گا. لا تنس ما قلت لك. ہاں نسیہ ینسا کا مطلب کیا ہوتا ہے ولی صاحب؟ بھول جانا. ماضی مضارع کیا ہے بھولنے کے لیے لفظ کیا ہے؟ نسیہ ینسا. نسیہ انسا. ماضی مضارع یاد رکھیے گا نسیہ ینسا. ینسا سمع یسمع سمع یسمع ٹھیک ہے نا. تو بھول جاؤ تو نسیہ ینسا کا مطلب بھول جانا. کسی سے کہنا کہ بھول جاؤ تو کہیں گے انسا. انسا. نسیہ انسا سے فعل امر انسا. انسا. چونکہ فعل امر مجزوم ہوتا ہے پتہ ہے کہ نہیں؟ ذهب یذهب سے فعل امر اذهب. اذهب. تو فعل امر ہمیں پتہ ہے کہ مجزوم ہوتا ہے. مجزوم ہوتا ہے. تو مجزوم ہوتا ہے. اسی طرح جو ہے نا تو چونکہ یہاں پر اور اسی طرح فعل امر بھی مجزوم ہوتا ہے اور فعل نہیں بھی مجزوم ہوتا ہے. لا تنسا. لا تذهب. لا تو تذهب سے اذهب اور لا تذهب. لا تذهب. تو اذهب بھی مجزوم ہے اور لا تذهب بھی مجزوم. یعنی فعل امر بھی مجزوم ہوتا اور فعل نہیں بھی مجزوم ہوتا ہے. اخیر میں سکون لگتا ہے. مجزوم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سکون. اخیر میں سکون لگا دیا جاتا ہے. تو اب یہاں پر چونکہ فعل معطل ہے یہ نسیہ ینسا آخر میں یا ہے تو اس کو مجزوم کیسے کریں گے؟ یا گرا دیں گے ہم. یا گرا دیں گے. تو تنسا سے انسا فعل امر تنسا سے انسا. انسا اور فعل نہیں لا تنسا. لا تنسا. لا تنسا قرآن کے اندر یہ آیت آئی ہوئی ہے ولا تنس نصیبک من الدنیا واحسن کما احسن اللہ الیک ہے نا. تو یہ نمرود کی بات چل رہی تھی. وہاں پر نمرود کا جو خزانہ تھا نا وہاں اس کانٹیکس میں یہ بات آئی ہے. تو اس کانٹیکس میں آئی یہ بات ولا تنس تو یہ لفظ آیا وہاں پر لا تنسا نہ بھولو. ولا تنس نصیبک قرآن کے اندر آیا ہوا یہ لفظ. تو لا تنس ما قلت لک کا مطلب کیا ہوگا پھر؟ اس کو مت بھولنا جو میں نے تمہیں کہا ہے. جی میں نے جو بات آپ سے کہی ہے اس کو مت بھولنا. لا تنسا نہ بھولیے گا ما قلت ما جو ہے نا موصولہ ہے یہ جو کہ جو بات میں نے کہی تھی. ما قلت لک جو بات میں نے آپ سے کہی تھی وہ بھولنا مت. تو ما جو ہے نا دیکھیے گا کبھی نہیں کے معنی میں آتا ہے. اس کو ما نافیہ کہتے ہیں ہم. مان نافیہ ہے کہ نہیں؟ پتہ ہے نا یہ ابراہیم نافیہ کہتے ہیں اور ماں نہیں کے معنی میں آتا ہے اس کو ماں نافیہ کہتے ہیں. اور جو یا جس کوسچن کے اس میں بھی آتا ہے تو ما استفہام کا کہتے ہیں اس کو. اور جو اور جس نے کے معنی میں آتا ہے تو ما موصولہ کہتے ہیں اس کو. الذی کے معنی میں الذی کے معنی میں آتا ہے نا. یاد رکھیے گا. چھوڑ دے پرانی کہانی ابھی. یاد رکھیے گا فریش مائنڈ میں یاد رکھیے گا. جو یا جس کے معنی میں جب بھی آتا ہے جو یا جس تو وہ ما موصولہ یعنی الذی کے معنی میں آتا ہے. الذی. ہاں جی. جو میں نے کہا تھا جو بات میں نے کہی تھی ما قلت لک جو بات میں نے کہی تھی آپ سے ہے نا اسے مت بھولیے گا. تو یہاں ما موصولہ ہے یہ ٹھیک ہے نا. تو ما نافیہ ما نافیہ ما استفہامیہ اور ما موصولہ. تو یہاں کون سا ما ہے؟ یہ موصولہ الذی کے معنی میں ہے یہاں پر. ٹھیک ہے نا. چلیے نمبر 4 کو پڑھیے گا. نسیت معنی هذه الکلمہ. نسیت معنی هذه الکلمۃ. نسیہ ینسا نسیہ بھولنا بھول جانا. میں بھول گیا جناب ولید صاحب اور ابراہیم صاحب میں بھول گیا. نسیتو تم بھول گئے. نسیتا تم بھول گئے جناب. نسیتا تم بھول گئی عورت نسیتی. اور جناب ولید صاحب ہم سب بھول گئے. نسینا ہے نا. قرآن کے اندر یہ آیت آئی ہوئی انا نسیناکم کما نسیتم لقاء یومکم ھذا. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے آخرت میں انا نسیناکم ہم بھی تم کو بھول گئے کما نسیتم لقاء یومکم ھذا جس طرح تم نے آج کے دن کا جو ہے نا آخرت کے دن کو تم جیسے بھول گئے تھے آج ہم نے بھی تم کو بھلا دیا. بس خلاص ہماری رحمت کے اندر تمہارا کوئی حصہ نہیں ہوگا. تو نسیہ جنسا بھولنا. تو نسیتو انا نسیت. خالد بھولا ولی صاحب خالد بھولا. نسیہ خالد فاطمہ بھول گئی. نسیت فاطمہ. نسیت فاطمہ. تو ابراہیم صاحب فاطمہ بھول گئی. نسیت فاطمہ. میں بھول گیا. انا نسیتو. نسیتو کیا تم بھول گئے. انسیتا. ہاں جی کیا آپ بھول گئے. انسیتا کیا تم کتاب کیا آپ کتاب بھول گئے. انسیت الکتاب کیا کہیں گے ہم. انسیت الکتاب کیا آپ بھول گئے. کیا آپ بھول گئے ہے نا. میں نے آپ سے جو بات کہی تھی کیا آپ بھول گئے. انسیتا ما قلت لک. اچھا انسیت میں نے آپ سے جو بات کہی تھی جناب ولی صاحب کیا آپ بھول گئے اس کو. انسیت ما قلت لک. انسیت ما قلت لک ہے نا. ایسا جملہ بنے گا. چلیے تو نمبر 4 کو پڑھیے اور بتائیے اس کو. نسیت معنی هذه الکلمۃ. ہاں جی میں اس مطلب کا معنی میں اس لفظ کا معنی بھول گیا. نسیت معنی هذه الکلمۃ میں اس لفظ کی میننگ بھول گیا. I forgot the meaning of this word.
I forgot the meaning of this word. میں اس لفظ کا مطلب بھول گیا. بھول گیا. ہے نا. چلیے نمبر 5 کو پڑھیے. اخشى اللہ اخش اللہ ولا تخش احدا غیرہ. خشیہ یخشا ولی صاحب ڈرنا. ڈرنا. خشیہ یخشا سمع اسمو سمع اسمو. خشیہ یخشا پہلے امر اخشا اخشى ہے نا. خشیہ یخشا ڈرنا. تخشا تم ڈرتے ہو. تخشا تم ڈرتے ہو اور تم ڈر جاؤ. اخشا اخشى یا گرا دیں گے تو اخشا. اخشى اور مت ڈرو تو لا تخشا. لا تخشى چونکہ فعل امر و فعل نہیں مجزوم مرزوم. تو اخشا لا تخشا لا ہے تخشى نا. ڈر جاؤ مت ڈرو. اخشا لا تخشا ہے نا. تو یہاں پر فعل امر بھی اور فعل نہیں بھی دونوں بھی یہاں پر دیکھیے گا سلائڈ میں. تو پڑھیے اور بتائیے مجھے. اخشى اللہ ولا تخشى احدا غیرہ. ویری گڈ. کیا مطلب ہونا چاہیے اس کا؟ اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور اس کے علاوہ کسی سے نہ ڈرو. جی. اخشى اللہ صرف اللہ سے ڈرو. ولا تخش احدا غیرہ اور اللہ کے علاوہ کسی سے بھی نہ ڈرو. ہاں جی. اخشى اللہ. اخشى اللہ ہے یہ. کیا ہے یہ؟ اخشى اخشى اللہ. اخشى اللہ اخشى اللہ نہیں پڑھ سکتے ہم. اسی طرح ولا تخش احدا تو اخشى اللہ کو منصوب کیوں پڑھیں گے ہم؟ ولا تخش احدا. احدا منصوب کیوں ہے اور اللہ منصوب کیوں ہے جناب ولی صاحب بتا سکتے ہیں آپ؟ موصول صفہ. نہیں ولی صاحب آپ کچھ ٹرائی کیجیے گا. منصوب کیوں پڑھ رہے ہیں؟ کیا ریزن ہے؟ یاد رکھیے گا ذہن میں لائیے. یہ دیکھیے ایک مرتبہ جب بھی ہم فعل استعمال کرتے ہیں فعل استعمال کرتے ہیں تو اس کا ایک فاعل ہوتا ہے ایک مفعول ہوتا ہے. ہاں جی. جب بھی ہم فعل استعمال کرتے ہیں تو کیا ڈھونڈیں گے؟ ایک فاعل اور ایک مفعول. فاعل ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے. فاعل ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے اور مفعول ہمیشہ منصوب ہوتا ہے. تو یہاں پر مفعول ہے نا یہ اللہ. اور عشاء کا فاعل کو ہے نا انتا. عشاء کے اندر انتا چھپا ہوا ہے جو کہ فاعل ہے. ہاں جناب ولی صاحب بالکل. عشاء کا فاعل کون ہے؟ انتا. انتا اندر چھپا ہوا ہے. مقدر ہے وہ. اس کو کہتے ہیں مقدر کا مطلب جو ہے نا چھپا ہوا ہے وہ. یہ سمجھے آپ سادہ لفظوں میں سمجھیے. چھپا ہوا ہے انڈرسٹوڈ ہے وہ. انتا ہے وہ فاعل. مفعول کون ہے؟ اللہ. ڈرو. کس سے ڈرو؟ اللہ سے ڈرو ہے نا. ولا تخش احدا. اب لا تخشى بھی فعل ہے تو لا تخشى کے اندر فاعل اور مفعول کیا ہے؟ پھر وہی بات. لا تخشى کے اندر انتا فاعل ہے اور احدا مفعول ہے. ہاں جی. چلیے آگے بڑھیے. نمبر 6 انا انسى كثيرا. ہاں جی. کیا مطلب؟ میں کافی زیادہ بھولتا ہوں. میں بہت بھولتا ہوں ہے نا. میں بہت بھلکڑ ہوں. انا انسى كثيرا. میں بہت بھلکڑ ہوں. کہیں گے کہ تم بہت بھولتے ہو تو کیسے کہیں گے ہم؟ تم بہت بھلکڑ ہو تم بہت بھولتے ہو تو کیسے کہیں گے ہم؟ انت تنسى كثيرا. انت تنسى كثيرا. جی. انا انسى كثيرا. انت تنسى كثيرا. تم بہت بھول جاتے ہو. خالد بہت بھولتا ہے. خالد بہت بھولتا ہے. کیسے کہیں گے؟ خالد ينسى. خالد ينسى. فاطمہ تنسى. فاطمہ تنسى. خالد ينسى اور فاطمہ تنسى اور انت بھی تنسى. انت بھی تنسى اور انا انسى میں بھول جاتا ہوں ہے نا. اور نحن ننسى ہم بھول جاتے ہیں ہے نا. تو انا انسى كثيرا میں بھول جاتا ہوں بہت زیادہ. نمبر 7 کو پڑھیے گا. نمبر 7 جی. ما حضر طلحة منذ اسبوعين جی. اخشى ان يكون مريضا. کیا مطلب ہونا چاہیے؟ حضر يحضر. حضر ينصر. حاضر ہونا موجود ہونا یا رپورٹ کرنا اسکول میں آنا. تو حضر يحضر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ آفس میں جانا ہے نا. جب ہم آفس میں پہنچتے تو اس کو بھی الحضور کہتے ہیں ہے نا. اور آفس سے جب نکلتے اس کو کہتے ہیں الانصراف. یا اسکول میں جاتے ہیں اور اسکول سے نکلتے تو اس کو جانے کو اور نکلنے کو کہیں گے الحضور والانصراف. کیا کہیں گے اس کو؟ الحضور والانصراف. الحضور والانصراف. چاہے آفس میں جائیں اور آفس سے نکلے یا اسکول یا یونیورسٹی کے اندر جائیں اور یونیورسٹی سے نکلے اس کو کہیں گے الحضور والانصراف ہے نا. آفس میں پہنچنا اور آفس سے نکلنا ہے نا. تو ما حضر طلحة منذ اسبوعين. تو مطلب بتائیے گا اس کا پورے لائن کا. جی. طلحہ 2 ہفتے سے حاضر نہیں ہوا. ہاں جی. ما حضر طلحة منذ. دیکھیے طلحہ جو ہے نا ممنوع من الصرف ہے غیر منصرف ہے چونکہ یہ نا آخر میں تا ہے بولتا ہے اس لیے. ادروائز جو ہے نا تنوین آتی تو تنوین نہیں آئے گی اس پر. طلحة نہیں کہہ سکتے ہم. طلحة. ما حضر طلحة منذ اسبوعين. 2 ہفتے سے طلحہ نہیں آیا. 2 ہفتے سے طلحہ نہیں آیا. اسکول نہیں آیا. کیوں؟ کیا ریزن ہے؟ اخشى ان يكون مريضا. مجھے ڈر ہے کہ وہ بیمار نہ ہو کہیں. مجھے ڈر ہے I am afraid that
کہ وہ بیمار نہ I am ہو. afraid that he might be Sick. sick, ہے نا, ایسی کو ہو نا انگلش کا, تو مجھے ڈر ہے کہ وہ بیمار نہ ہو کہیں, صحیح. ٹھیک ہے نا. تو I am afraid کو عربی میں کہیں گے انا اخشا, انا I اخشى. am afraid. چلیے نمبر 8 کو پڑھیے گا. قال النبي صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جی يتبع المیت ثلاثة ہاں جی أهله وماله وعمله ہوں فيرجع اثنان ويبقى واحد ہوں يرجع أهله وماله ويبقى عمله. دیکھیے گا بقیہ یا بقا, یہ تو پوری بقیہ حدیث ڈال دی سبحان جی اللہ. حدیث ڈال دی ماشاءاللہ. دیکھیے گا چلتے چلتے سارا سکھاتے ڈاکٹر صاحب ہم کو, تو حدیث بھی بتا دی انہوں نے. تو بقیہ یا بقا کا مطلب باقی رہنا, تو کہا کہ ترجمہ کر سکتے ہیں کیا آپ جی ولی صاحب, بتائیے گا. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم جی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جی تبع یتبع, ایک لفظ آتا ہے عربک میں فالو کرنا, فالو کرنا. جی فالو کرنا, کسی کے پیچھے چلنا, اسی سے اردو میں کہتے ہیں اتباع کرنا. اتباع. اچھا اردو میں کیا کہتے ہیں ہم, اتباع کرنا. اتباع کرنا. عربی کا لفظ ہے یہ اتباع. اتبع یتبع یا تبع یتبع, صحیح. اتبع یتبع یا تبع یتبع, یتبع. اس کا مطلب ہوتا ہے ٹو فالو, to follow. کسی کے پیچھے پیچھے جانا, ہے نا. صحیح. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی, فاتبعونی. ہے نا. تو اتباع یا تبع دونوں کی میننگ کیا ہوتی ہے, پیچھے فالو جانا, کرنا, کسی پیچھا کے. کرنا. تو بتائیے گا مطلب کیا ہو رہا ہے پھر. یتبع المیت ثلاثۃ, میت کے پیچھے جاتی ہے تین چیزیں. جب میت جاتی ہے گھر سے نکلتی ہے, اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں ایمان کی موت عطا فرمائے, آمین. اور اللہ تعالیٰ ہماری جو ہے نا ہماری آخرت اور ہماری قبر کا معاملہ آسان فرما دے ہم سب کے لیے. میت یعنی جب قبر تک جاری ہوتی ہے جی تو تین کہہ رہے ہیں کہ چیزیں اس کو- یتبع المیت ثلاثۃ. اب یتبع کا جو فاعل, دیکھیے کہ ہم نے کہا تھا کہ جب بھی فعل استعمال کرتے ہیں ہم تو اس کا فاعل اور مفعول ڈھونڈنا چاہیے ہمیں. تو یتبع جو فعل ہے اس کا جو ہے فاعل اور مفعول کون سا ہے, تو ثلاثۃ جو ہے نا فاعل ہے. ثلاثۃ کیا ہے, فاعل ہے. فاعل بعد میں آتا ہے کبھی فائل کبھی, معاف, بالکل. کبھی کبھی فاعل بعد میں بھی آ جاتا ہے. عام طور پر فاعل پہلے رہتا ہے, مفعول بعد میں. ولی صاحب فائل کہا میں نے, مفعول, فائل مفعول ہمیں ایسے چلتا ہے, فاعل ہمیشہ پہلے رہتا ہے, مفعول ہمیشہ بعد میں آتا ہے. 95%. اچھا 5% میں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مفعول پہلے آ جاتا ہے, فاعل بعد میں چلا جاتا ہے نا. تو یہ یاد یہ رکھنا ہے. انہی میں ایکسیپشن. تو اب یہ بھی ہے اسی میں سے, ہے نا, کوئی ایکسیپشن نہیں ہے, یہ کامنلی یوزڈ ہے عربک میں. اچھا لیکن 95% جو ہے نا فاعل پہلے ہوتا ہے, مفعول بعد میں ہوتا ہے, اچھا ہے نا. صحیح. لیکن کبھی ایسا بھی ہو جاتا ہے, لیکن اس سے کنفیوز نہیں ہونا چاہیے. ایسا نہیں دیکھنا چاہیے کہ جو پہلے فاعل اور جو بعد میں مفعول, ایسا نہیں سمجھنا. صحیح. تو یہاں پر ایسے نہیں سمجھے کہ میت کو فاعل اور ثلاثۃ کو مفعول بول رہے ہیں, ایسا نہیں. میت مفعول ہے یہاں پہ. ہاں منصوب اور مرفوع دیکھیں گے تو ہمیں سمجھ میں آئے گا کہ تو جو مرفوع ہے وہ فاعل, وہ فائل, جو مرفوع ہے وہ فاعل, جو منصوب ہے وہ مفعول. ایسا تو دیکھیے کہ المیت مفعول منصوب ہونے کی وجہ سے مفعول ہے, مرفوع اور منصوب دیکھنا ہے. تو یہاں پر مرفوع کون ہے, ثلاثۃ, تو یہ فاعل نا. ہاں جی, جی میت المیت منصوب ہے نا یہ, تو یہ مفعول ہو گیا. مفعول اور ثلاثۃ جو ہے نا مرفوع ہے, مرفوع تو ہے, یہ فاعل ہو گیا. اور یہ فائل ہو گیا, المیت مفعول ہو گیا. ہاں تو المیت مفعول ہے مقدم. مقدم. جب دیکھیے گا, یاد رکھیے گا, جب کوئی چیز پہلے آ جائے اور بعد میں آ جائے تو اس کو مقدم مؤخر کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں اس کو ہم, مقدم مؤخر. مقدم اور مؤخر کہتے ہیں, اردو میں بھی کہتے ہیں ہم یہ اس کو. فائل مؤخر ہے, تو اب یہاں پر فاعل کہاں ہے, مؤخر ہے. مؤخر بعد میں مؤخر کا مطلب بعد میں ہے, بعد میں اور مفعول جو ہے نا مقدم ہے, یعنی پہلے آ گیا, ہے نا. تو جب فاعل پہلے آ جائے, فاعل جو ہے نا بعد میں آئے اور مفعول پہلے آ جائے تو اس کو کہیں گے کہ مفعول مقدم ہے. یہاں پر المیت مفعول مقدم ہے. المیت کیا ہے, مفعول مقدم. مفعول ہے لیکن مقدم ہے. اور یہ ثلاثۃ فاعل ہے لیکن مؤخر ہے, یہ بعد میں آیا ہوا ہے, مؤخر اور مقدم. ٹھیک ہے نا, چلیے گا آگے بڑھتے ہیں ہم جلدی سے. تو تین چیزیں میت کے پیچھے پیچھے جاتی ہیں. کون کون سی چیزیں, ومالہ وعملہ, جی اہلہ ومالہ وعملہ, اس کے گھر والے اور اس کی دولت اور اس کے اعمال. تو یہ تین چیزیں اس کے پیچھے پیچھے جاتی ہیں. پھر آگے کیا ہوتا ہے بتائیے گا. فیرجع اثنان ویبقى واحد. کیا ہوتا ہے رجع, یرجع کا مطلب کیا واپس ہوتا ہے, لوٹنا. واپس لوٹنا. جی بتائیے گا پھر. اس کا مال اور اس کا اہل, اس کی فیملی ہاں واپس لوٹ آتی ہے. فیرجع اثنان, فیرجع اثنان, دو چیزیں تو واپس پیچھے پیچھے جا کر قبرستان تک جاتی ہیں, اور جب وہ قبر میں اتار دیا جاتا ہے تو دو چیزیں واپس ہوتی ہیں. واپس آ جاتی ہیں. فیبقى واحد, اور ایک چیز باقی رہتی ہے اس کے ساتھ میں. اور ایک چیز باقی رہتی ہے. تو وہ کیا چیزیں ہیں, یرجع اہلہ ومالہ, اس کے گھر والے اور اس کی دولت واپس آ جاتی ہے. ہے. وَيَبْقَى عَمَلُهُ, اور اس کے وَيَبْقَى اعمال جو ہے نا اس کے ساتھ میں رہتے اس کے ہیں. ساتھ رہتا ہے. اللہ اکبر. ہم نے جو قرآن پڑھا وہ ہمارے ساتھ میں ہے, ہم نے جو نیک اعمال کیا وہ ہمارے ساتھ میں, باقی سب واپس آ جاتے ہیں. سب واپس آ جاتا ہے. لیکن ہم جو ہے نا جو واپس آ جاتے ہیں
ان کی تیاری میں لگے ہوئے پوری دنیا میں. جو لوگ ہمیں چھوڑ کر واپس آ جاتے ہیں ہم ان کو خوش کرنے میں لگے ہوئے, یا اس کے چکر میں لائف خراب کی ہوئی ہم نے. اور جو چیز ہمارے ساتھ میں رہنے والی ہے ہم اس کو اگنور کر رہے ہیں, اگنور کرتے ہیں. ہے نا. اللہ تعالیٰ مجھے بھی ہمت دے, آپ کو بھی ہمت دے, توفیق دے اعمال کی. آمین. چلیے گا, تو ابھی بریکٹ میں کہہ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب کہ حامد مشا. مشا یمشی کا مطلب ہوتا ہے پیدل چلنا. مشا یمشی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پیدل چلنا. حامد مشا, حامد پیدل چلا. اور آمینہ اگر پیدل چلی تو آمینہ تو مشت, آمینہ تو مشت. اور حامد النسیہ, حامد بھولا تو کیا کہیں گے؟ حامد النسیہ. نسیہ. اور آمینہ تو نسیت, یہاں نسط نہیں بولیں گے ہم, نسیت. نسیہ حامدن بھی کہہ سکتے ہیں. نسیہ, جی نسیہ حامد بھی کہہ سکتے ہیں, کوئی حرج نہیں. اور آمینہ بھول گئی تو آمینہ تو نسیت, یہاں یا رہے گی, ہے نا. جی جی. یہاں پر یہ نسیہ جنسا ہے نا. ٹھیک ہے, چلیے آگے بڑھتے ہیں. نمبر 2, اسناد مشا. اسناد مشا الی الضمائر. یہ کہہ رہے ہیں کہ جو مشا, آجے ہاں اس پیٹرن پہ جو بھی الفاظ آئیں گے ایسے رہیں گے, نسیہ کے ساتھ جو بھی آئیں گے, نسیہ کے پیٹرن پہ جو بھی چلیں گے. سمیہ ہے نا, بقیہ, بقیت, نسیت, ہے نا, اس پیٹرن پہ. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ نمبر 12 کی ایکسرسائز دیکھتے ہیں. اسناد مشا الی الضمائر. یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ضمائر ہے ان کے ساتھ جو ہے نا لفظ مشا کا استعمال کیجیے گا. اسناد کرتے ہیں, اسناد کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کے ساتھ لگا کر اس کو پڑھنا. تو مشا کو جو ہے نا ضمائر کے ساتھ لگائیے. ضمائر ہمیں پتہ ہے, تو وہ ہم چلیے پڑھتی ہیں. حامد مشا, حامد مشا, حامد مشا. اور ایک بندہ چلا تو حامد چلا تو مشا. مشا. اور الاولاد مشاؤ, مشو. الاولاد مشو. مشاؤ. اصل میں کیا ہے؟ مشیو. مشیو. بریکٹ میں دیا نا, اصلہ مشیو. مشیو. اچھا, یا حذف ہو گیا, یا حذف ہو گئی. اصل میں مشیا ہے. یہ مشا کیا ہے اصل میں؟ چلنا. نہیں, مشا اصل میں مشیا. مشیا. مشا اصل میں کیا ہے؟ مشیا. مشیا. اور یمشی کیا ہے؟ یمشیو. یمشی. مشیا یمشیو ہے اصل میں. برابر. بقیہ. جی اب وہ جی, تو مشا یمشی ضرب یضرب. مشا اصل میں مشیا, مشیا. اور یمشی اصل میں یمشیو. یمشی. ضرب یضرب. ضرب یضرب. مشیا یمشیو. لیکن مشیا نہیں بولتے ہم, مشا یاد رکھنا ہے ہمیں. مشیا. اور یمشیو نہیں بولیں, یمشی. مشا یمشی. مشا یمشی. لیکن یاد رکھنا ہے بریکٹ میں کہ یمشی اصل میں یمشیو یمشیو, ہے نا. اور مشا اصل میں مشیا. مشیا. اور مشاو اصل میں مشیو. مشیو. مشا اصل میں مشیا, مشیا. اور مشاو اصل میں مشیو. مشیو. تو یہی کہہ رہے ہیں بریکٹ میں کہ اصلہ مشیو. ٹھیک ہے. اچھا, آمینۃ مشت. آمینۃ, آمینۃ مشت. لیکن اصلہ مشات. اصلہ مشات. مشات الف کے ساتھ ہے نا. مشا اور مشات. مشات. حامد چلا تو مشا. جناب علی صاحب جی. ایک دیکھیے گا ادھر, حامد چلا تو مشا. مشات. الف مقصورہ ہے کہ نہیں؟ وہ اصل میں ہے مشیا, ہے نا. نہیں ہاں مشیا, لیکن پڑھ رہے ہیں مشا. مشا. اب فاطمہ چلی تو مشات. مشات. لیکن دیکھیے گا الف بھی ساکن اور تا بھی ساکن ہے. تابع ساکن. تو ہم نے عربی کا ایک رول پڑھا ہے, التقاء الساکنین. دو ساکن لیٹر ایک ساتھ استعمال نہیں ہوتا عربک میں. تو اس کو جو ہے نا اس میں یہ الف کو حذف کر دیا ہے, مشت, ہے نا. مشات, مشات جو تھا اس کو حذف کر دیا ہم نے. ہم نے کہا کہ مشت, ہے نا. ٹھیک ہے نا. لکھنے میں یہ لے, اس کو لکھنے میں بھی نہیں لکھا جائے گا, مشت لکھا جائے گا ہمیشہ. لکھیں گے بھی تو مشت لکھیں گے بغیر الف کے, ہے نا. اصل میں یہ ہے, وہ جو الف ہے وہ کیا ہے؟ بس ہماری انڈرسٹینڈنگ کے لیے جی ہمارے سمجھا, لیکن ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ مشاعت ہے اصل میں. تو یہ جو الف ہے اصل میں یا ہے, یہ تو یا ہے نا. مشایا, مشا مشایا ہے, یا ہے اصل میں. تو اس کو یا کو ہم نے گرا دیا جو کہ الف کی شکل میں دکھ رہا ہے. تو ہم پڑھیں گے مشت اصل میں. یاد کیا رکھنا ہے؟ مشا اور مشت. جناب علی صاحب, مشت. مشا اور مشت. اور البنات مشینا. آمنۃ مشت, البنات مشینا. مشینا. حامد, دوبارہ دیکھیے گا, حامد ادھر دیکھیے گا, حامد مشا. مشا. الاولاد مشو. مشو. الاولاد مشیو. الاولاد مشو, ہے نا. اوریجنل کو بھول جائیے. اچھا, اوریجنل کو بھول, بریکٹ کو بھول جائیے. جو کریکٹ فارم ہے وہ یاد رکھیے, صرف اس کو سائڈ میں رکھیے ابھی, ہے نا. ہمیں جو بولنا ہے, جو لکھنا ہے وہ یاد رکھیے ابھی. ٹھیک ہے نا. اس کو صرف بریکٹ میں اس لیے رکھا گیا ہے کہ مائنڈ بیک میں یاد ہونا چاہیے کہ اصل میں ایسا ہے. یہ صحیح. کوئی اگر پوچھ لے ہم سے کہ یہ کیا ہے اصل میں, تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ اصل میں یہ ہے, لیکن بولنا نہیں ہے اس کو. مشا یوں نہیں بولنا, مشو بولنا ہے. مشو, ہے نا. تو حامد مشا, حامد الاولاد مشو, آمنۃ مشت, اور الاولاد البنات مشینا. مشینا. البنات مشینا. البنات مشینا. اور انت مشیتا. انت مشیتا. اب یہاں سے آگے آسان ہے. انت مشیتا, انتم مشیتم, انتم مشیتم. مشیتم, انتی مشی. جی مشیتی, انتی, انتی مشیتی. اور انتن
मशैतुन्ना मशैतुन्ना, आगे सेम आएगा, अना मशैतु, मशैतु, अना मशैतु, मशैतु, और नहनु मशैना, मशैना। एक मरतबा मुझे रिपीट कीजिएगा, हामिदुन मशा, मशा, अला, अला औलादु, मशौ। जहन में रखिएगा, किताब छोड़ दीजिए अभी इब्राहिम साहब, दिमाग से तवज्जो से थोड़ा सुनिएगा। हामिदुन मशा, हामिदुन मशा, और अला औलादु मशौ, अला औलादु, मशौ, और फातिमतु मशत, मशत, और अलबनातु मशैना, मशैना, अलबनातु, मशैना, अला औलादु अलबनातु मशैना, मशैना, और अंत, मशैता, आगे बोलिए, अंत मशैता, अना मशैतु, अंतुम मशैतु, ने तरतीब से बोलेंगे हम, अंत मशैता, अंतुमा मशैतुमा, अंतुमा अंतुम मशैतुम, अंतुम मशैतुम, अंति मशैती, अंति मशैति, अंतुमा मशैतुमा, और अंतुन्न अंतुन्ना मशैतुन्ना, और अना अना मशैतु, मशैतु, नहनु मशैना, नहनु मशैना, नहनु मशैना, मशैना। एक मरतबा रिपीट कीजिएगा इसी को, हामिदुन मशा, हामिदुन मशा, जी। अल औलादु मशौ, मशौ, और फातिमा तो मशत, जी, अल बनातु मशैना, वेरी गुड। अंत, अंता मशैता, अब जो है ना यहाँ से आसान है, अंत, अंता अब मशैता, अब याद कीजिएगा, अंता, अंतुमा, अंतुम, अंता, अंति, अंतुमा, अंतुन्ना, और अना और नहनु। तो अंत मशैता, अंता अंतुमा, मशैतुमा, अंतुम, अंतुम मशैतुम, वेरी गुड, अंति, अंति मशैति, अंतुमा, मशैतुमा, अंतुन्ना, मशैतुन्ना, अना, अना मशैता, अना मशैतु, नहनु। मशैना, यहाँ से बहुत आसान है, अंत से बहुत आसान है ना। अंत मशैता, अंतुमा मशैतुमा, अंतुम मशैतुम, अंति मशैती, अंतुमा मशौतुमा, जी, है ना। और अंतुन्न मशौतु, अंति मशैती, अंतुमा मशैतुमा, अंतुमा मशैतुमा, है ना। और अंतुन्ना मशैतुन्ना, मशैतुन्ना, और अना मशैतु, और नहनु मशैना, है ना। उसी को लेकर आगे बढ़ेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर 13 पे देखिएगा, इस्नादु यमशी, ये मुदारे को जो है ना इस्नाद करके पढ़ेंगे हम, मुदारे को जो है ना अप्लाई करके पढ़ेंगे मुज़माइर के साथ में, है ना। तो हामिदुन यमशी, हामिदुन यमशी, हामिद पैदल चलता है। अला औलादु यमशूना, अला औलादु यमशौना, यमशूना, ये कुरान में भी लफ्ज़ आया जी, यमशूना, यमशूना, जी। तो अला औलादु यमशूना असल में है यमशीयूना, आगे मुदारे का कर रहे हैं। तो अला औलादु यमशूना, अस्लुहु यमशीयूना, यमशूना असल में क्या है जनाब, यमशयूना, यमशीयूना, है ना, ब्रैकेट में। तो याद रखिएगा असल में ऐसा है, लेकिन पढ़ेंगे ऐसे यमशूना, है ना जी। आमिनतु तमशी, आमिनतु तमशी, और अलबनातु यमशीना, अलबनातु यमशीना, यमशीना, जी। और उसके बाद जो है अंत तमशी, अंत तमशी, जी, अंत, अंत तमशी, अंत तमशी, और अंतुम तमशूना, और अंति तमशीना, अंति तमशी, तमशीना, और अंतुन्ना तमशीना, वो भी अंतुन्ना। ये देखिए ना, अंत तमशीना जो है ना असल में तमशीना, असल में तमशीना था। ये तमशीना असल में क्या है, ये तमशीना, लेकिन पढ़ेंगे उसको तमशीना। और अंतुन्ना तमशीना, ये तो ओरिजिनल है उसका नून, है ना, और इसमें या गिर गई, तो दोनों सेम सेम लग रहे हैं। अंत तमशीना और अंतुन्ना तमशीना दोनों सेम लग रहे हैं, लेकिन पहला जो अंत तमशीना असल में तमशीना नहीं है, वो तमशीना है वो तो, और अंत तमशीना। और अना अमशी और नानू नमशी। हाँ जी, ये बात समझ में आ गई है। मुदारे को जो है ना 1-2 मरतबा, 5-10 मरतबा उसको रिपीट कर लीजिएगा, जी, ठीक है। नंबर 14 को चलते हैं। इस्नादु फ़िअलिल अम्र मिन मशा, है ना। मशा जो है ना, इससे फ़िअल अम्र को हम इस्तेमाल करते हैं। मशा यमशी से फ़िअल अम्र इमशी, हाँ, तो इमशी या हामिदु, इमशी, इमशी या हामिदु, है ना। तो मुदारे के अंदर हमको पता है कि फ़िअल अम्र में जो है ना फ़िअल अम्र मजजूम होता है, तो तमशी से इमशी, तमशी, इमशी, तमशी का फ़िअल अम्र कैसे बनाएंगे मुदारे से, तमशी, तुम चलते हो, अंत तमशी, अंत तमशी। अब तमशी से फ़िअल अम्र कैसे बनाएंगे, ता जो है ना गिरा देंगे, मुदारे की अलामत है वो तो, है ना। और आखिर में या गिरा देंगे हम, चूंकि मजजूम करने के लिए, ला तमशी, है ना। तो हम कहेंगे इमशी, क्या कहेंगे हम, इमशी, इमशी, है ना। हरकत देने के लिए ई बोलेंगे वहां पर, तो हम कहेंगे इमशी, इमशी। तमशी है कि नहीं, देखिएगा इधर, तमशी है कि नहीं, ता गिरा दिया हमने मुदारे की अलामत, तो मीम के ऊपर सुकून है, मीम के तो लेकिन हम सुकून से शुरू नहीं कर सकते, हर्फ अलिफ लगाना पड़ेगा, तो हरकत देना पड़ेगा, ई या ऊ की। सही, तो हम यहाँ पर ई की हरकत देंगे, तो हम कहेंगे इमशी, इमशी। और आखिर की या गिरा दिया हमने मजजूम करने के लिए, तो बचा हमारा क्या बना, फ़िअल अम्र इमशी, इमशी, फ़िअल अम्र इमशी या, है ना, इमशी या हामिदु। और बच्चों से कहेंगे इमशू, इमशू, है ना। और आमिना से कहेंगे इमशी, इमशी। और बनात से कहेंगे इमशीना, इमशीन। और तो ये फ़िअल अम्र क्या है, इमशे, इमशू, इमशी, इमशीना, इमशीना, इमशी, इमशिया, इमशू, इमशी, इमशिया, इमशीना,
मुसन्ना को भी ले लेते साथ में, दोबारा बताइए। दोबारा देखिएगा, हम मुसन्ना को भी ले लेते हैं, डुअल को भी ले लेते हैं साथ में, सही। ताकि पूरा एक जो है ना जुबान पे चढ़ जाए हमारे। इमशी, इमशी, इमशिया, इमशिया, इमशू, इमशू, ये तीनों मुजक्कर के, मुजक्कर हो गया। और मोनस के इमशी, इमशी, इमशिया, इमशिया, इमशीना, इमशीना, है ना। और डुअल को भी बीच में ले लेते हैं मुसन्ना को, तो ताकि हमारा फ्लो चल पड़े। इमशी, इमशिया, इमशू, इमशी, इमशी, इमशिया, इमशीना, बोलकर देखिएगा फेले अम्र। इमशी, इमशिया, इमशूना, हाँ जी, इमशी, इमशिया, इमशीना इमशीना, जी। और फेले नहीं भी ऐसी बनाएंगे, ला तमशी। ला, फेले नहीं कैसे बनाएंगे, ला इमशी। तमशी, ला तमशी। फेले नहीं, फेले नहीं, मना करना होगा, मत चलो, ला ला तमशी वला तमशी फिल अर्द मरहा। सही। हजरत लुकमान अलैहिस्सलाम ने अपने बच्चे को नसीहत की तो क्या फरमाया था, वला तमशी, वला तमशी, वला तमशी फिल अर्द मरहा, जमीन में अकड़ कर मत चलो। तो फेले नहीं, ला तमशी। ला तमशी, तो अब तीनों देख लेते, तीन मुदक्कर के, तीन मोनस के। ला तमशी, ला ला तमशिया, ला तमशू, ला तमशू, और मोनस के तीन, ला तमशी, ला तमशी, ला ला तमशिया, तमशिया, और ला तमशीना, ला तमशीना, है ना। बोलकर देखिएगा, अम्र और नहीं दोनों भी। इमशी, इमशिया, इमशी, इमशू, इमशूना, इमशू, इमशू, तीन मुदक्कर के, sorry, इमशी, इमशी, इमशिया, इमशिया, इमशू, इमशू, और तीन मोनस के, इमशी, इमशी, इमशिया, जी, इमशीना। इमशीना। और फेले नहीं बोलकर देखिए, तीनों तीन मुदक्कर के बोलिए फेले। ला तमशी, ला तमशी, ला तमशिया, ला तमशू, ला तमशू, और ला तीन मोनस के, तमशी, ला ला तमशी, तमशिया, ला ला तमशीना। तमशीना। वेरी गुड इब्राहिम साहब, आप भी एक मरतब बोलकर देखिएगा, अम्र को बोल के देखिएगा, तीन मुदक्कर के अम्र बोलकर देखिए इमशी, जी, इमशिया, इमशू, इमशू, और तीन मोनस के बोलकर देखिए, इमशी, इमशी, इमशिया, इमशीना। वेरी गुड। अब तीन जो है ना फेले नहीं बोलकर देखिएगा, तीन मुदक्कर के फेले नहीं, ला तमशी, ला तमशी, ला तमशिया, हाँ, ला ला तमशू तमशू, जी। और तीन मोनस के, ला तमशी, अब या के साथ ला में, तमशिया, और ला तमशीना। ला तमशीना, वेरी गुड। ला तमशी, ला तमशिया, ला तमशू, तीन मुदक्कर के। ला तमशी, इसको मत खींचिएगा, ला तमशी, नहीं, इसको पहले वाले को मत खींचिएगा, ला मुदक्कर में, तमशी, मुदक्कर में, ला तमशी जी, ला तमशू, और ला तमशी, अब यहाँ खींचेंगे मोहन्नस ला में, तमशी, ला तमशिया, ला तमशिया, और ला तमशीना, ला तमशीना। है ना। ये आ जाएगा इंशाल्लाह, जब हम पढ़ते रहेंगे तो आ जाएगा इंशाल्लाह। हम इसी पे इक्तफा करते हैं इंशाल्लाह। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम।